اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر تہجد کی 8 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھیں، جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1159۔ جس دن سورج میں خسوف یعنی گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا۔ رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند کا کسوف یعنی گرہن اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور ان میں خسوف یعنی گرہن کسی کی موت و زندگی پر نہیں لگتا، لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کے لیے لپکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1047۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1048۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں برے دنوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔